قاری صاحب، میرا یہ سوال زکوٰۃ کے حوالے سے ہے۔ کیا زکوٰۃ نقد پیسوں کے بجائے اشیاء کی صورت میں بھی دی جا سکتی ہے، جس طرح ہمارے یہاں رمضان میں لوگ راشن وغیرہ بانٹتے ہیں غریبوں کو؟ کیا یہ طریقہ بھی ٹھیک ہے؟ اصل میں اشیاء یا تو زکوٰۃ لینے والے نے آپ سے کہا ہے کہ میرے گھر میں آٹا نہیں ہے، آپ مہربانی کر کے مجھے آٹا دلوا دیں، تو آپ ٹھیک ہے وہ دلوا دیں۔ اگر لوگوں نے ایسا نہیں کہا، دیکھیے پیسے سے وہ بہت ساری چیزیں لے سکتا ہے۔ ممکن ہے اس کو کپڑے چاہیے ہوں، ممکن ہے اس کو جوتے چاہیے ہوں، ممکن ہے بیوی بیمار ہے اس کو علاج کے لیے پیسہ چاہیے ہو، اس لیے پیسہ بہت سارے کام وہ اس سے کر سکتا ہے۔ یہ راشن جو دیتے ہیں، ٹھیک ہے راشن میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن راشن تقسیم کرنا بانٹنا اصل زکوٰۃ کا مصرف نہیں ہے۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پر، خود ٹی وی والے دکھاتے ہیں کہ ایک بندے نے راشن لیا سامان، اب وہ اس کے بیوی اور بچے بھی بٹھائے ہوئے تھوڑا فاصلے پر، وہ جا کے ان کے پیچھے وہ رکھ آتا ہے بوری، پھر کوئی دوسرے بانٹنے والے آ رہے ہیں تو ان سے بھی بوری لے رہا ہے، پھر وہ پیچھے رکھ رہا ہے۔ پھر وہ دکانداروں نے انٹرویو دیے کہ ہمارے پاس راشن لے کے لوگ آتے ہیں اور اونے پونے بیچ کے جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں یہ ہم سے لے لو، ہمیں لگژری آئٹم دو، جیسے شیمپو ہے، خوشبو والے صابن ہیں، ٹوتھ پیسٹ ہیں اور یہ چیزیں۔ گویا اس سے لگتا ہے ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے، اس کو شیمپو چاہیے، اور وہ بھی جوئیں مارنے والی شیمپو چاہیے، تو ٹوتھ پیسٹ چاہیے، وہ یو ایس اے والا چاہیے، کراچی والا بھی نہیں چاہیے۔ تو اب ایسے لوگوں کو آپ ہاں، یا تو پھر آپ چیک اینڈ بیلنس کا ایسا نظام رکھیں کہ مستحق لوگوں تک آپ پہنچائیں، اور سب سے بہتر طریقہ نقدی دینا ہے، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں۔ جی قاری صاحب، اکثر لوگوں کو وضو کرنے کے بعد پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں، بیماری بھی ہے یہ، تو اس صورت میں لوگ کیا کریں؟ کیا حکم ہے شریعت میں اس بارے میں؟ پہلی بات تو یہ ہے وہ گرم چیزیں کم کر دیں، ٹھنڈی چیزیں کھایا کریں، یہ میں علاج بتا رہا ہوں۔ تخم بلنگے کا استعمال کریں گرمیوں میں خاص طور پر، ایسب گول کا استعمال کریں، بھوسی نہیں، ایسب گول، بھوسی اس کا چھلکا ہوتا ہے، اس کا جو اندر کا براؤن چھوٹا سا بیج ہوتا ہے وہ، تخم بلنگا، اور یہ دونوں ملا کر بھی آج کل رمضان میں افطاری میں روح افزا کا شربت بنا ہے، اس میں یہ دونوں چیزیں ڈال دیں، آپ کا بہترین علاج ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ مستقل بیماری ہے، مستقل مرض ہے، تو آپ جب بھی وضو کریں تو وضو کے بعد نیچے رومالی پر آپ تھوڑے چھینٹے ماریں اور اسی طرح آپ نماز پڑھتے رہیں۔ البتہ ہر نماز کے لیے آپ وضو الگ نیا کریں گے، یعنی ظہر کے لیے الگ وضو، عصر کے لیے الگ وضو، مغرب کے لیے الگ۔ قاری صاحب، کیا ہمیں کوئی ایسی حدیث ملتی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر ٹوپی یا بغیر کچھ سر پہ رکھے نماز پڑھی ہو؟ کیونکہ ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ بغیر ٹوپی کے لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب میں بھی پوچھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں، نبوت کی پوری زندگی میں، کبھی ٹوپی، رومال یا پگڑی کے ساتھ نماز پڑھی؟ مولویوں سے حدیث لے آؤ، اگلے سال اگر زندگی رہی تو آپ وہ دکھانا، تو پھر میں یہ دکھاؤں۔ کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سر کے حوالے سے جس صحابی نے بھی آپ کی نماز کو بیان کیا، وہ سر کو چھوڑ دیتا ہے، سر کو بیان نہیں کرتا۔ نہ اس نے یہ بیان کیا کہ سر پہ ٹوپی تھی، نہ یہ بیان کیا کہ پگڑی تھی، نہ یہ بیان کیا کہ رومال تھا، نہ یہ بیان کیا کہ ننگا سر تھا، وہ سر کا ذکر ہی نہیں کرتا۔ البتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے الفاظ ہیں بخاری شریف میں، وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تم کو وسعت دے، یعنی تم مالدار بن جاؤ، تو 2 کپڑوں میں نماز پڑھو، اور اگر اللہ تم پر تنگی کرے تو 1 کپڑے میں نماز پڑھو۔ تنگی کرے تو 1 کپڑے میں، وسعت دے تو 2 کپڑوں میں۔ اب جیسے ایک شلوار اور ایک قمیض ہے، 2 کپڑے ہو گئے، وسعت کے زمانے میں 2 کپڑے ہو گئے۔
ٹوپی تیسرا کپڑا ہے، اس کا ذکر نہیں۔ اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس قمیض بھی ہے، پگڑی بھی ہے، یہ اتار کے رکھ دیا۔ جو نیچے کی تہبند تھی اس کو اس طرح باندھا کہ جو ادھر والا پلو ہے اس کندھے پہ ڈالا، اور جو ادھر والا پلو ہے وہ اس کندھے پہ ڈالا، اور گردن کے پیچھے گیٹ لگا دی، نماز پڑھنے لگے۔ جب سلام پھیرا، ان کے برابر میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے تیرے پاس کپڑا بھی ہے اور پھر بھی تو ایک چادر پہ نماز پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت جابر نے بڑے غصے سے کہا لِجُرَانِي مِثْلُكَ أَحْمَقٌ هَكَذَا رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرے جیسے احمق کو یہ بتانا چاہتا تھا کہ میں نے اللہ کے رسول کو اسی طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اسی طرح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول مسجد میں تشریف لائے، غالباً فجر کی نماز تھی۔ بلال نے تکبیر کہہ دی، آپ مصلی پہ آ گئے۔ جب تکبیر ختم ہو گئی لیکن ابھی نماز شروع نہیں ہوئی، تو آپ کو یاد آیا کہ آپ کو غسل کرنا ہے، آپ کو غسل کرنا ہے۔ آپ نے لوگوں سے کہا رکو، لوگ کھڑے رہے، آپ گھر چلے گئے، نہا کے آئے۔ اور جب نہا کے آئے تو صحابہ کہتے ہیں جب آپ اپنی کھڑکی سے، وہ جو حضرت عائشہ کا حجرہ تھا، وہاں سے آپ اندر مسجد میں داخل ہوئے، تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ آپ کی زلفوں سے پانی ٹپک رہا تھا، اور آپ اپنے ہاتھوں سے بالوں کو سنوارتے ہوئے آ رہے تھے۔ اپنے ہاتھوں سے بالوں کو، جیسے ہاتھوں سے لوگ کنگھی کرتے ہیں، کنگھی کی جگہ انگلیوں سے کام لیتے ہوئے ہاتھوں سے آپ بالوں کو سنوارتے ہوئے آ رہے تھے۔ اس سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ اب جب آپ نہا کے آئے تھے تو آپ کے ہاتھ میں ٹوپی، رومال، پگڑی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن اس میں بھی آگے نماز کا ذکر نہیں ہے۔ جو کھڑکی سے مصلی تک راستہ ہے، اس راستے میں آپ کا سر ننگا ہے اور بالوں کو سنوارتے ہوئے آ رہے ہیں ہاتھوں سے۔ تو ویسے بھی دیکھا جائے تو یہ جو حنفی لوگ کہتے ہیں نا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ان کے جب بھی مسجد میں آؤ زینت کی چیزیں اپنا لو، تو زینت کی چیزیں وہ ٹوپی نہیں ہے جو انہوں نے مسجد میں رکھی ہوئی ہوتی۔ کس کو خوبصورت لگتی ہے؟ کونے میں ایک ٹوکری رکھی ہوئی ہوتی، اس میں وہ پہلے تو چٹائی کی ٹوکریاں ہوتی تھی اور اب وہ پلاسٹک کی ٹوکریاں ہوتی۔ اب کوئی پوچھے کہ اگر یہ اتنی زینت والی ہے تو کبھی سسرال میں بھی یہ ٹوپی پہن کے جاؤ نا، کیونکہ ہر بندہ سسرال میں بن سنور کے بن ٹھن کے جاتا ہے نا۔ اگر یہ زینت والی چیز ہے تو سسرال میں پہن کے ایک دفعہ تو جاؤ، پھر ساس جو ہے وہ کیا القابات دیتی ہے وہ بھی سنو، پھر ہمیں بتانا کہ کتنی خوبصورت ہے یہ ٹوپی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے خذوا زینتکم، فرمایا اپنی زینت کی چیزیں جیسے تمہیں اچھا لگتا۔ کم کہہ کر اللہ نے ہر بندے کو اس کی زینت پہ چھوڑ دی۔ کسی کو ننگا سر اچھا لگتا ہے، کسی کو بڑے بال اچھے لگتے، کسی کو چھوٹے بال اچھے لگتے، کسی کو بال مشین پھرا کے رکھتا ہے اچھے لگتے، کسی کو اس طرح پھرا کے رکھتا ہے اچھے لگتے۔ ہر بندے کی الگ الگ پسند ہے۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے حسن پگڑی، ٹوپی، رومال اس میں نہیں ہے، حسن زلفوں میں۔ حسن ہمیشہ زلف میں ہی ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول زلفیں رکھتے بھی تھے۔ آپ کانوں کی نیچے والی لو کے برابر تک بھی رکھتے اور کندھے تک بھی رکھتے، یہ دونوں سنتیں آپ سے ثابت ہیں، کندھے تک بھی رکھتے۔ اور اگر بال رکھ کے پھر اوپر افغانی پگڑی باندھ کر انہیں چھپا ہی دینا ہے تو زلفیں رکھنے کا مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ زلفیں رکھنے کا فائدہ کیا ہے اور مقصد کیا ہے۔ دنیا کا کوئی ایک شاعر مجھے بتا دو جس نے اپنے محبوب کی ٹوپی کی کبھی تعریف کی، چاہے اردو میں، فارسی میں، انگلش میں، پنجابی میں۔ ہاں ایسے آپ کو بڑے شعراء ملیں گے جو اپنے محبوب کی زلفوں کی تعریف کرتے۔
پوچھا جو ان سے چاند نکلتا ہے کس طرح، زلفوں کو رخ پہ ڈال کے جھٹکا دیا کہ یوں۔ جناب تم ہوئے ہم ہوئے کہ میر ہوئے، سبھی ان کی زلفوں کے اسیر ہوئے۔ یہ زلفوں کی تعریف، پگڑی کی تعریف نہیں۔ نس جی قاری صاحب آپ بتاتے ہیں کہ تراویح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ پڑھی گئی، لیکن آپ بتاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن یہ پڑھائی بھی ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ 3 دن کون سے تھے اور کیا یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ موجود ہے؟ ہاں، آپ نے 3 دن پڑھی نا، پڑھی 3 دن ہے آپ نے۔ 23 کو شروع کی، 22 پھر 24 کو نہیں آئے، پھر 25 کو پڑھی دوسرے دن، پھر 26 کو نہیں آئے، پھر 27 کو پڑھی تیسرے دن، یوں پڑھی آپ نے 30۔ جی سارے حوالے، ساری سیاستہ پوری بھری پڑھی ہوئی ہے، بخاری تک بھری ہوئی ہے، لیکن اس میں رکعت کی تعداد نہیں۔ سمجھ میں آئی؟ جی 2 سوال اور لے لیتا ہوں۔ جی یار آپ تو غصے میں لگ رہے ہو، تھوڑا ٹھنڈا ہو رہا ہو۔ اگر ہماری آخری رکعت نہیں ہے اور امام آخری رکعت میں، تو ہم امام کے ساتھ میں قاعدہ ضرورت کی طرح سے بیٹھیں گے یا قاعدہ ضرورت کی طرح؟ امام کس طرح بیٹھیں گے؟ اور کچھ سر؟ قاری صاحب ظہر اور عصر ملا کے پڑھی جا سکتی ہے، اسی طریقے سے کیا مغرب اور عشاء بھی ملا کے پڑھی جا سکتی ہے؟ اگر کوئی عذر ہو تو پڑھی جا سکتی، یعنی اس کی کوئی ریزن اور معقول ریزن ہو، وجہ ہو، مثلا جیسے بارش ہو رہی ہے یا آپ نے سفر کرنا ہے، سفر پہ جانا ہے، آگے پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے، سواری رکے نہ رکے، پانی ملے نہ ملے، ایسی صورت خام خواہ نہیں کہ آپ کو نیند آ رہی ہے چلو جی نمٹا لیتے ہیں، ایسا نہیں۔ بس یہ آخری سوال۔ قاری صاحب میرا یہ سوال نہیں ہے، تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہوں کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ٹوپی کوئی اہمیت نہیں رکھتی اسلام کے اندر، مطلب پہنو یا نہ پہنو، لیکن تو پھر آپ نے کیوں پہن کے رکھی ہوئی ہے؟ میں جو پہنی ہوئی ہے میں نے ثواب کے لیے نہیں پہنی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول نے موتیوں والی ٹوپی پہنی تھی؟ یہ تو اصل میں مولوی جو پہنے ہوئے ہوتے ہیں نا، ان کی عادت ہوتی ہے۔ ہم اس لیے نہیں پہنے ہوئے کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی ہم عادت سے پہنے ہوئے، سنت سمجھ کر نہیں پہنے ہوئے، عادت سے پہنے ہوئے۔ اب میں نے واسکٹ بھی پہنی ہوئی ہے، اب گرمی کا موسم ہے، گرمی میں کوئی پہنتا ہے واسکٹ؟ ایک میں ہی بے وقوف ہوں پورے کراچی میں۔ وہ عادت ہے، واسکٹ میری نہ ہو تو مجھے ایسا لگتا ہے میں نے کپڑے ہی نہیں پہنے ہوئے، اور واسکٹ بھی ویسی ہو جیسے کپڑے ہیں۔ عادت ہے، سنت نہیں ہے یہ۔ نہ میں نے یہ سمجھا کہ اس میں ثواب ہے، تو اس میں اگر آپ بھی پہنے ہوئے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ نہ پہنو۔ سوال تھا نماز کے بارے میں۔ ایک روایت بھی ایسی نہیں کہ پگڑی سے نماز میں ثواب بڑھ جاتا ہے، ٹوپی سے نماز کا ثواب زیادہ ہے۔ لوگ کہیں گے وہ جی فضیلت ہے، جی وہ فضیلت کہاں لکھی ہے؟ ہمیں بھی تو دکھاؤ نا۔ اگر ٹوپی کی فضیلت ہے تو میری ٹوپی کی فضیلت زیادہ ہے، موتیوں والی ہے یہ۔ جی جزاک